ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے محترم سامعین، مومنین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو اپنے نفوس پر مقدم رکھتے ہیں اور دوسروں پر ایثار کرتے ہیں، اگرچہ وہ خود ضرورت مند اور احتیاج مند ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو بخل سے بچاتا ہے وہیں فلاح پانے والا ہے، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بخل سے بچاتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں اور وہ کامیاب ہیں۔ یہ تھا اس آیت کا مفہوم۔ تو اس آیت کے ذیل میں تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو مولا امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ مولا امیر علیہ السلام کی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے مولا کی فضیلت و شان کے بارے میں اور ان کی خصوصیات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اور مولا امیر علیہ السلام کی وہ صفات جو درجہ کمال پر تھیں، ان صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر مولا امیر علیہ السلام کی عدالت، شجاعت و بہادری جیسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر مولا امیر علیہ السلام کی معروف صفت اور معروف عمل وہ حضرت کی سخاوت ہے کہ مولا امیر علیہ السلام سخاوت اور ایثار کے اعتبار سے کتنی خصوصیات کے حامل تھے، اور یہ صفت مولا امیر علیہ السلام میں کس قدر کمال پر تھی۔ تو اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں جو موضوع کا انتخاب کیا وہ بھی مولا امیر علیہ السلام کی سخاوت و ایثار کے حوالے سے ہے، اور اسی موضوع کے ضمن میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت مولا امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں مولا امیر علیہ السلام کے ایثار اور سخاوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا کہ ایک دن، بلکہ روایت ہے، اس آیت کے ذیل میں روایت ہے مفضل بن عمر سے، اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ مولا امیر علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بنت پیغمبر، مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کریں۔ تو شہزادی نے عرض کی، یا علی، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو مولا امیر علیہ السلام باہر چلے، اور روایت کے جملے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام نے 1 دینار قرض لیا تاکہ اس قرض کے ذریعے مولا اس دن کے نان و نفقہ جو ہے وہ تہیا کر سکے۔ جیسے ہی قرض لے کے آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں جناب حضرت مقداد بن اسود کو دیکھا کہ جن کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر تھا، اور بھوک کی وجہ سے جسم کمزور پڑ چکا تھا،
مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مقداد سے پوچھا تو مقداد نے عرض کی، یا علی، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے اور میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت مند ہوتے ہوئے وہ 1 دینار جو قرض کے طور پر کسی سے لیا تھا وہ حضرت مقداد کے حوالے کیا تاکہ وہ جائے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نان و نفقہ تہیہ کر سکے۔ اس کے بعد مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ نماز ظہر ادا کرتے ہیں اور پھر نماز عصر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیت میں ادا کرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے جناب سیدہ فارغ ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ پیچھے ایک تشت پڑا ہے کہ جس کے اندر انواع و اقسام کا طعام موجود ہے۔ جناب سیدہ آتی ہیں بابا کی خدمت میں، بابا کو سلام کرتی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، اپنی بیٹی سے پیار و محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور پیار و محبت کا اظہار فرمانے کے بعد پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دختر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی کچھ کھانے کے لیے لائیں۔ تو وہیں تشت جو حجرہ میں انواع و اقسام کے کھانوں سے پر تھا، جناب سیدہ نے وہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اپنے بابا اور اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کیا۔ جیسے ہی اس تشت پہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑتی ہے تو فرماتے ہیں کہ پہلے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو یہ ایسا خوب رنگت والا کھانا اور خوشبو والا کھانا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی، یہ کھانا اسی دینار کا عوض ہے کہ جو دینار تو نے رائے خدا میں عطا کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یا علی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، علی، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یا علی، اس کے بعد اِنَّ جبرائیل قد انبأنی بذالک، اس واقعہ کی، یہ جو دینار آپ نے رائے خدا میں صدقہ دیا ہے جبکہ آپ ضرورت مند تھے، آپ نے ایثار کیا ہے، اس واقعہ کی خبر حضرت جبرائیل نے مجھے پہنچا دی تھی۔ وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ کتاب وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ فِيكَ کتابًا، اور پروردگار عالم نے تمہارے بارے میں قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے، اور وہ آیت یہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 تھی کہ جس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے نفوس پر ترجیح دیتے ہیں اور ان کے اوپر ایثار کرتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بخل اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بخل سے امان میں رکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بخل سے بچاتے ہیں، وہیں لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں اور وہیں لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو یہ تو تھا مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سخاوت و ایثار کا واقعہ کہ جس کے اوپر
پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر آیا کریمہ نازل فرمائی، اور ایک اور روایت ہے کہ جس روایت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور یہ روایت کے جو راوی ہیں وہ سہل بن زیاد ہیں، انہوں نے جمیل بن دراج سے یہ روایت کی، اور جمیل بن دراج کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو سنا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیارکم سمحاؤکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو سخاوت کرنے والے ہیں، وَشِرَارُكُمْ بُخْلَاؤُكُمْ، اور تم میں سے بدترین اور شریر ترین لوگ وہ ہیں کہ جو بخیل ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَمِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ، ارشاد فرمایا کہ ایمان کا خالص کسوٹی اور ایمان کا خلوص یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نیکی کی جائے، وَالسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ، اور ایمان کے خلوص میں سے ایک خلوص یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کی حوائج کو پورا کیا جائے اور ان کی حوائج کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر فرمایا، وَإِنَّ الْبَارَ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمَانِ، بے شک وہ بندہ کہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی انجام دیتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، لَيُحِبُّهُ الرَّحْمَانِ، یہ وہ نیکوکار بندہ ہے کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ مُرْغَمَةُ الشَّيْطَانِ، اور اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا یہ در حقیقت شیطان کی ناک کو خاک پہ رگڑنا ہے۔ وَتَحْزَحْزُوهُمْ وَتَزَحْزُوهُنْ عَنِ النِّيرَانِ، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہے۔ وَدُخُولُ الْجِنَانِ، اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جمیل بن دراج سے ارشاد فرمایا، یا جمیل اخبر بہذا غرر اصحابک، اس خبر کو، اس پیغام کو اپنے چیدہ چیدہ ساتھیوں تک پہنچا دے، اپنے ساتھیوں تک پہنچا دے، اپنے سمجھدار ساتھیوں تک پہنچا دے۔ تو جمیل بن دراج کہتا ہے، میں نے پوچھا فرزند رسول وہ چیدہ چیدہ اور نمایاں ساتھی کون ہیں جن کا تک میں یہ پیغام آپ کا پہنچاؤں؟ ارشاد فرمایا، ہم البارون بالاخوان فی العسر، یہ غرر اصحاب جو ہیں آپ کے، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ ایثار کرتے ہیں، ان کے ساتھ سخاوت کرتے ہیں۔ کب؟ فی العسر، جب خود محتاج ہوتے ہیں، خود تنگ دست ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کی تنگی کی حالت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ غرر اصحاب ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب آسانی ہوتی ہے تو آسانی میں تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ تنگ دستی کے اندر کیا ہے؟ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ایثار کیا جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس لیے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر ایک بہترین واقعہ موجود ہے اور بہترین آیت جو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی کہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو خالصتاً مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نازل ہوئی۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں روایت کرنے والے
جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اس روایت کو چاہے زمزم کے کنارے پہ بیٹھ کے نقل کیا اور متعدد اصحاب نے اس روایت کو سنا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس اس زمزم کے کنویں کے کنارے پہ موجود تھے، اور حضرت ابن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بیان فرما رہے تھے، اور لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کو سن رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخصیت آتی ہے کہ جس نے عمامہ باندھا ہوا تھا، اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا۔ جب یہ شخصیت چاہے زمزم پہ بیٹھی تو جب عبداللہ بن عباس ایک روایت پڑھتا تھا تو اس کے مقابلے میں یہ شخص 2 روایتیں سناتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کہ آئے آنے والا ذرا اپنا تعارف کرا، تم کون ہو؟ تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو شخص تو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انا اعرفہ، جو شخص مجھے نہیں جانتا اسے میں اپنی پہچان کروانا چاہتا ہوں۔ انا جندب ابن جنادہ صاحب رسول اللہ، میں جندب ابن جنادہ ہوں، صحابی رسول ہوں۔ ابو ذر میری کنیت ہے، کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اپنے کانوں سے سنا، اگر ان 2 کانوں سے نہ سنا ہوتا تو یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے دیکھا، اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ دونوں آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر علیہ السلام کی شان میں بیان فرماتے تھے، یا علی انت قید البررہ وقاتل الکفرہ، اے علی تم نیکوکاروں کے قید ہو اور کفار کے قاتل ہو، منصور من نصرہ ومخذول من خذلہ، نصرت یاب ہوگا وہ شخص جس نے علی کی نصرت کی، اور ذلیل و رسوا ہوگا وہ شخص جس نے علی کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس روایت کو نقل کیا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی کہ اتنے میں اثناء صلاۃ ایک سائل آتا ہے جس نے سوال کیا، کہا فلم یعط احد، کوئی اصحاب پیغمبر سے نہ تھا جو اس سائل کو عطا کرتا۔ رفع سائل یدہ الی السماء، اتنے میں سائل نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ پروردگار اعلیٰ گواہ رہنا میں تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب یہ بات کی تو مولا امیر علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک کا اس سائل کو اشارہ کیا۔ سائل بڑا سمجھدار تھا، اس نے مولا کی انگشت سے انگشتری مبارک اتاری اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی اللہ، اللہ کا رسول اور وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں در حالانکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری کی مفصل حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اور مولا امیر علیہ السلام کی سخاوت بے مثال تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا علی میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کریں۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا کہ اسے 1000 دینار دیا جائے۔ تو غلام پوچھتا ہے یا علی اسے 1000 دینار سونے کا دوں یا چاندی کا دوں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک دونوں پتھر ہیں،
کلاہما عندی حجران اعتما انفہما بہی یا بحالہی، ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک دونوں پتھر ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ہاں ان دو پتھروں میں سے جو زیادہ اس شخص کے لیے نفع بخش ہو اور اس کی حالت کو بہتر کر سکتا ہو انہی میں سے دے دے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں گئے اور وہاں سے مولا نے 2 جبے خرید کیے، ایک 3 درہم کا اور ایک 2 درہم کا، اور جو 3 درہم والا تھا وہ اپنے غلام کو عطا فرمایا اور جو 2 درہم والا تھا وہ خود رکھا۔ جب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ آپ جوان ہیں اور میں بوڑھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قیمتی لباس آپ پہنیں اور جو قیمتی نہیں ہے وہ میں پہنوں۔ اور اسی طرح مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 4 درہم صدقہ دیا کرتے تھے رائے خدا میں، 2 درہم رات کو اور 2 درہم جو ہے وہ دن کو دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک درہم جو ہے وہ علانیتاً دیا کرتے تھے اور ایک درہم جو ہے وہ چھپا کے صدقہ دیا کرتے تھے، اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، اور اسی معمول کی وجہ سے پروردگار عالم نے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتا، وہ لوگ کہ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات کے وقت، دن کے وقت، علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی، اور اس آیت کے اندر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی ستائش کی گئی ہے کہ جس میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2 دینار وہ دن کو صدقہ دیتے تھے، 2 دینار رات کو صدقہ دیتے تھے، تو ان میں سے 2 دینار جو ہیں وہ علانیتاً اور 2 جو ہیں وہ چھپا کے دیتے تھے صدقہ۔ اور ایک شخص، ایک عرابی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا علی میں 3 بیماریوں میں مبتلا ہوں، ان کا علاج کیجئے۔ بیماری نفس یعنی میں مریض ہوں، بیماری جہل یعنی میں جہل ہوں، جہالت دور کرنا چاہتا ہوں، بیماری فقر میں فقیر ہوں، اس بیماری سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم مریض ہو تو طبیب کے پاس جاؤ، اگر تم جہل ہو تو عالم کے پاس جاؤ، اگر تم فقیر ہو تو غنی کے پاس جاؤ۔ تو وہ عرابی بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا یا علی میرے طبیب بھی تم ہو، میرے عالم بھی تم ہو اور میرے غنی بھی تم ہو۔ تو اس وقت مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 3000 درہم عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا 1000 درہم آپ کے علاج معالجہ کے لیے ہے، 1000 درہم جو ہے آپ کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ 1000 درہم تم تعلیم حاصل کرنے پہ خرچ کرو، اور 1000 درہم جو ہے وہ اپنی فقر کو دور کرنے کے لیے تم خرچ کرو، یعنی کوئی کاروبار کرو تاکہ اس کاروبار کے ذریعے تمہارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو خاص خیال رکھنا چاہیے، حاجت مندوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت پر، صفت سخاوت پر، صفت جود پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔